تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے، کرب و بلا کے بن میں، کرب و بلا کے بن میں غازی کو ڈھونڈتی ہے، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے، کوئی نہیں سہارا زہرا کی بیٹیوں کا، کوئی نہیں سہارا زہرا کی بیٹیوں کا، بے وارثی ہے ہر سو، بے وارثی ہے ہر سو، ہر سمت بے بسی ہے، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے، تاریکیوں نے گھیرا میدان کربلا کو، تاریکیوں نے گھیرا میدان کربلا کو، خیام جل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، شعلوں کی روشنی ہے، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے، خالی ہے اس کا دامن اب پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہے اس کا دامن اب پاس کچھ نہیں ہے، اسلام پر وہ سب کچھ، اسلام پر وہ سب کچھ قربان کر چکی ہے، بالوں سے منہ چھپا کے پہرے وہ دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہذیب اعضاء ہماری گفتگو کا سلسلہ ایام اعضاء میں جناب افتخار عارف صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تہذیب اعضاء کا تذکرہ ہو اور اردو مرثیے کا تذکرہ نہ ہو۔ دم غنیمت ہے جناب افتخار عارف صاحب کا کہ ہمیں اگر اردو مرثیہ کوئی سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، تو یہ شخصیت ہمارے پاس موجود ہے۔ کہ افتخار عارف صاحب میں کیا کہوں، اردو مرثیے میں جو مضامین باندھے گئے، میں چاہوں گا اس پر آپ چھوٹی سی اس نشست میں تمام باتوں کا احاطہ کرنا تو شاید ممکن نہیں ہوگا، لیکن جو عہد ذری ہیں مرثیے کا،
دیکھیے مرثیہ آپ کو میر صاحب کے ہاں ملے، یعنی قطب قلی شاہ سے لے کر اور بعد میں بزرگوں تک سب نے مرثیے لکھے، مگر ذکر حسین سودا اور سوز خاص طور پر یہ دو بزرگ جو ہیں میر کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ 4 آدمی جو ہیں مرثیے کے اس زمانے کے جو عہد زرعی کہلاتا ہے وہ ہیں مستحسن، خلیق، جو اب مرثیہ رائج ہے اس کی آپ بات جی کر ہاں، رہے ہیں۔ اچھا، ضمیر، اور ان کے بعد فوراً مرزا ضمیر اور میر انیس، یہ 4 آدمی ہیں۔ ادھر بزرگوں نے یہ طے کیا کہ بھائی مرثیے میں کیا کیا ہوگا، مرثیے میں چہرہ ہوگا، اس کا آمد ہوگی، کوئی عروس بعد میں منائے گا، جی ہاں، رزم ہوگا، ٹھیک ہے، سراپا تلوار ہوگی، ہوگا، گھوڑے کی تاریخ جی ہاں، ہوگی، سراپا ہوگا، رزم ہوگی، رخصت ہوگی، شہادت ہوگی، دعا ہوگی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ طے ہیں پہلے سے۔ اجزائے مرثیے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں یہ طے ہے، اسی کو مرثیہ کہتے اسی ہیں۔ کو مرثیہ لکھا جاتا تھا۔ پھر مرزا عوج، مرزا دبیر کے جو صاحبزادے تھے انہوں نے اس میں مضامین کی بھی گویا بنا ڈالی، اور کہ کہیں ایک مرثیہ کسی ایک مضمون پر لکھا جائے، اور یہ مضامین طے کیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دیکھیے نام ہی گنے جائیں تو کسی ایک صنف میں اتنے شاعر دنیا میں نہیں گزرے جو مرثیے میں گزرے۔ دیکھیے خود میر صاحب کے خانوادے سے لوگ ہیں، عشق کے خانوادے سے لوگ ہیں، دبیر کے خانوادے سے لوگ ہیں، سب کا نام بھی شاید لینا ممکن نہیں ہوگا۔ مثلا سلیس ہیں، مونس ہیں، انس ہیں، عشق ہیں، تعشق ہیں، ادھر اوج ہیں، سرفراز حسین خبیر تک، ادھر سمجھیے بابو صاحب فائق ہیں، دولہ صاحب عروج ہیں، علی محمد عارف ہیں، ادھر سمجھیے تعشق ہیں، عشق ہیں، یہ خاندان پیارے صاحب رشید تک، یہ خاندان مشیر تک ادھر کے خانوادے جو میں صرف اردو مرثیہ خان ہے، جی، اور کوئی شناخت نہیں ہوتی، نہیں، کوئی غزل ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، انہوں نے یہ جو میں نے جتنے نام لیے ہیں ان میں شاید، یعنی شاید نہیں، پیارے صاحب رشید نے تو غزلیں بھی لکھی ہیں اور دوسرے اصناف بھی لیے، ان کے جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے کے سارے خالص مرثیہ گو اور مرثیے انہوں نے لکھے۔ اچھا، ہم اس کے بعد جو شعراء آئے ہیں اس کو آپ کہیے گا کہ دوبارہ ایک عہد زرعی آیا جس میں جوش صاحب ہیں، جس میں جمیل مظہری ہیں، جدید مرثیے کی بات کر جی رہے ہاں، ہیں۔ اچھا، جدید، جمیل مظہری، جی ہاں، مصطفیٰ جمیل ذیلی، مظہری ہیں، آل رضا ہیں، نجم آفندی ہیں، اور اس کے بعد وہاں شمیم کرہانی ایک صاحب ہندوستان میں ہیں، ذوالفقار بن نوائے، جی ہاں، ادھر صبا اکبر آبادی صاحب اور شاہد عشقی صاحب اور سمجھیے یاور عباس صاحب، اور بہت لوگ ہیں، زیبا، پاکستان اور ہندوستان میں دونوں کو ملا کے، جی ہاں، پارٹیشن کے بعد کی بات، پارٹیشن کے بعد میں وہاں مرثیہ لکھا گیا، مگر میں کہہ نہیں سکتا ہوں۔ ادھر نسیم امروہوی صاحب، اچھا ادھر قیصر باہروی صاحب اس طرف کو، صفدر حسین صاحب، سیف زلفی، ڈاکٹر رضا خاکی کا نام ہے، جی ہاں جی ہاں، اور یہاں جو، اور ابھی جو نئے ناموں میں اگر آپ نام لیں گے جو بہت، میں اگر نیا قصہ ہے تو حسین کاظمی صاحب۔ اچھا، نظم آزاد میں ہمارے دوست رئیس احمر جو تھے، انہوں نے، جی ہاں، پنڈی میں، راولپنڈی میں رہتے، کرار حسین صاحب قبلہ کا مرثیہ، فیض صاحب کا مرثیہ، یہ سب مرثیہ، محسن نقوی ہمارے یہاں، اختر عثمان، ادھر اس وقت جیسے ہلال نقوی جو ہیں ان کی گویا بہت خدمات ہیں، جیسے نیر مسعود اور ان کے والد ماجد ہمارے استاد گرامی مسعود حسن صاحب رضوی ادیب جو تھے، انہوں نے انیس پر جتنا کام کیا وہ اداروں کے کرنے کا کام تھا، اور اس کے بعد، جی ہاں، اس کے بعد نیر مسعود صاحب، اور ابھی حال میں 3 جلدوں میں تمثال میاں، جو تمثال مسعود، نیر مسعود صاحب کے صاحبزادے، اور انہوں نے ایک قصہ کیا۔ ادھر ہلال میاں نے جوش کے مرثیے جمع کیے ہیں اور کلیات چھاپی، بہت عمدہ کلیات۔ ضمیر اختر نے بہت کام کیا اس پہ، جی، ضمیر اختر صاحب نے بھی لکھا ہے مرثیے پر، جو صاحب کے ایک زمانے میں ابھی ہماری ارتضا، جی ہاں، اور جو
مصطفیٰ زیدی کے بعد جن لوگوں نے مرثیہ لکھا ہے، اچھا ہاں ایک خاتون ہیں تصویر فاطمہ ان کا نام ہے، اور انہوں نے یعنی مرثیے لکھے ہیں. اور روپ کماری کا نام لے سکتے ہیں اس میں؟ جی آپ لے سکتے ہیں. اس میں یہ جو ہندو مرثیہ نگار ہیں ان کی جداگانہ خدمات ہیں اور ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور کیونکہ وہ تہذیب جس کو گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اس میں وہ مراسم جو تھے وہ عقیدے سے بھی اس کے دائروں سے آگے نکل گئے تھے. جی ہاں، اور اس میں انہوں نے مرثیے لکھے ہیں اور بہت اچھے مرثیے لکھے. سلام انہوں نے لکھے ہیں اور بہت اچھے سلام لکھے. اور یعنی آپ کا خیال، آپ کا کہنا یہ ہے، آپ کا یعنی فرمانا یہ ہے کہ اگر اردو زبان کا دامن وسیع ہے تو اس میں مرثیے کا بڑا کردار ہے. زبان کے حوالے سے میں چاہوں گا بہت. اور دیکھیے زبان جو ہے اس میں یعنی یہ بات کہنے کی ہے کہ ناسخ کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ زبان کے سلسلے میں بہت محتاط تھے اور بہت انہوں نے قطغنیں لگائیں اور اس کی معیار بندی میں بہت اچھا. اب کیا ہے کہ معیار بندی میں نظری باتیں تو بہت کہی جاتی ہیں، مگر ان کو برت کے دکھانا جو ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے. انیس نے وہ کام کر کے دکھایا اور زبان گویا کو صاف کرنا جسے کہتے ہیں، صحت کے ساتھ صاف کرنا. ابھی دیکھیے غالب نے مرثیہ شروع کیا اور پھر جسے کہتے ہیں توبہ کر لی اور کان پکڑ لیے. اور جب میں خاندان اشتہاد کا ذکر کر رہا تھا تو ایک مفتی احمد عباس صاحب کا ذکر آیا، وہ جو غالب کے دوستوں میں تھے، اور ان کے ایما پہ انہوں نے مرثیہ شروع کیا اور چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے. میں نے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ میں کچھ کروں لیکن مجھ سے سارے لوازمات کے ساتھ. اچھا، آپ کی تہذیب جسے آپ تہذیب ازا کہتے ہیں، برصغیر کی تہذیب، اس میں ایک تو مجلس ازا ہے، ایک بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے مرثیہ تحت اللفظ کی مجلس. ہاں یہ آج تک جاری ہو ساری ہے کراچی میں بھی. دیکھیے مرثیہ خوانی اور سوز خوانی یہ جو ہے یہ بہت ہی برابر دیکھیے شروع ہوا جب یعنی ذکر حسین جب شروع ہوا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہ مرثیہ خوانی سے شروع ہوا. مرثیے لکھے جاتے تھے مگر وہ پڑھے نہیں جاتے تھے. مرثیہ خوانی کہتے ہیں مرثیہ پڑھنے والے کو، یعنی بیٹھ کے وہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، روزہ خوانی شاعر کہلاتا ہے. جی ہاں، یہ فرق. ہاں نہیں، تو اب مرثیہ خوانی جو ہے وہ کرتے تھے. بعد میں ذکر حسین ذاکری بعد میں شروع ہوئی مگر مرثیہ خوانی پہلے شروع ہوئی. وہی روزہ خوانی سے. جی ہاں، مرثیہ خوانی کے بعد یہ شروع ہوا کہ مرثیہ پڑھنے لگے. اور میر انیس اعلی المقام جو ابھی نیر مسعود صاحب کی ایک کتاب آئی مرثیہ خوانی کا فن، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بھئی کیا کیا ضروری ہوتا ہے. چہرہ ضروری ہوتا ہے، آواز ضروری ہوتی ہے، نشست و برخاست ضروری ہوتی ہے، ہاتھ کو ممبر سے اوپر نہیں جانا چاہیے، بیاض کیسے پکڑنی چاہیے، کیا پوری تہذیب ہے. جی ہاں، وہ مرثیہ پڑھنے کی تہذیب. ابھی دیکھیے مرزا دبیر ایک مرثیہ مثلا ایک پڑھ رہے ہیں تو ان کی پڑھت کا انداز کیسا تھا کہ جناب زینب جو ہیں وہ در خیمہ پر تشریف فرما ہیں اور فضا سے کہتی ہیں کہ ذرا بچوں کو بلا کے لاؤ. یہ شمر جو ہے وہ ان سے باتیں کر رہا تھا کچھ. اب اس میں ایک مصرع ہے کہ کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات کی. اب اس میں جتنے لفظ ہیں اگر آپ ان کا جسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریس بدلتے جائیے تو اس کے معنی بدلتے، وہ استفہامیہ بھی ہو جائے گا، اس میں جھڑک بھی آ جائے گی، اس میں غصہ بھی. کیوں تم نے میرے بھائی کے دشمن سے بات، تم نے میرے بھائی کے آف آل دا پیپل، جی آپ نے کیوں تم وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ. اور بات کی آف آل دا تھنگ یو اسپوک ٹو شمر. اچھا وہ پڑھتے جاتے تھے اور مفہوم اس کا بدلتا جاتا تھا. تو یہ لہجہ جی ہاں بدلتا جاتا تھا. میں دو آدمیوں کا حوالہ نام نہیں لوں گا، آپ بہتر جانتے ہیں. میں اس طرف لانا چاہتا ہوں، بس ہماری آخری منزلیں ہیں کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ باپ کا احترام کرو، بیٹے اولاد سے محبت کرو. باپ کو بیٹے سے گفتگو کیسے کرنی یا بیٹے کو باپ سے گفتگو کے کیا آداب ہے، یہ اردو مرثیہ بتائے گا. ایسے ہی ہے یعنی پورا. یہ بتائیے گا اب چونکہ مربوط نہیں اور میرے پاس وقت نہیں،
مجھے ذرا مجھ سے مراد میرے تمام دیکھنے والوں کو جن کو بھی ان کی ابتدائی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں، دیکھیے فیس بک میں بہت اس کا حامی ہوں. فیس بک سے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، نالج مل جائے گا، لیکن وہ جو خوشبو ہے نا محبت کی، ولا کی، وہ محفلوں سے ملتی ہے. مجھے صرف یہ آپ سے پوچھنا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، نوحہ، سوزخانی، مرثیہ، سلام، یہ اصطلاحیں ہیں، اگر تیزی سے ہم جاننا چاہیں گے ان میں فرق کیا ہے تو. ابھی دیکھیے سوزخانی پر پہلی دفعہ ایک مربوط یعنی کتاب عقیل عباس جعفری صاحب کی. اس سے پہلے سبط حسن اس کے استاد سبط جعفر کی دیکھیے سبط جعفر صاحب کی کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے بالکل جداگانہ ہے. اچھا. ان کی کتاب جو بستہ تھی، بستہ جی، مجھے اس کا وہ میں سرفراز نے احمد نے دیکھی، چھاپی تھی اور میں سبط جعفر صاحب علیہ مقامہ میں انہیں کہوں گا، انہوں نے ذکر حسین بڑا تبلیغ میں بڑا کام کیا، اور اس کی انہیں غالباً اس کی انہیں سزا بھی بھگتنی پڑی، سزا کہہ دی، اور اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ نصیب کیا. اب وہ جو بستہ تھی اس میں انہوں نے تمام زمانوں میں جو سوز پڑھے جاتے تھے جمع کر دیا، وہ جمع کر دی. اچھا، اب اس میں انہوں نے یعنی طرزیں بھی بتا دی، اور ایک بڑی جماعت انہوں نے سوزخانوں کی ترتیب دے دی. اب وہ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ میر بند حسن اور میر احمد علی سے یہ قصہ شروع ہوا تھا، اور ان سے لے کر سبط جعفر تک، اور ہمارے جو دوست یہاں تھے زیدی برادر، زیدی ہمارے ایک دوست تھے نا جو ان کے شاگرد بھی تھے، اور وہ یہاں ہمارے عزا خانے میں پڑھتے تھے، مرکزی میں بھی پڑھتے تھے اور جامعہ صادق میں بھی پڑھتے تھے. جی نہایت اعلیٰ، ہمارے تو بہت دوست تھے، وہ انہی کے شاگرد، انہی کے لہن میں پڑھتے تھے. اچھا، اب یہ تھی سوزخانی. اب آ جائیے نوحہ خانی پر. اب نوحہ خانوں میں ہمارے زمانے میں بڑے اچھے نوحہ خان ہوئے، جیسے ہمارے دوست اور ہمارے بزرگ تھے ناصر جہاں صاحب، اور پھر ان کے صاحبزادے اسد جہاں. جی اسد بہت ہی اچھے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اچھا، ایک اور اس کا نام نہ لینا جو ہے بڑی ذاتی ہوگی، ریحان اعظمی. اب ریحان اعظمی کے جتنی تعداد انہوں نے نوحوں کی لکھی، اور جس قدر مشہور نوحے انہوں نے لکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں، ہماری تاریخ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام ہے اتنا رسائی ادب. یعنی نوحہ خانی الگ ایک منزل ہے، مگر نوحے لکھنا یہ ایک اور صنف ہے. بڑے بڑے شعراء کے جو کلام ہیں وہ نوحے کی شکل میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، مگر اللہ نے یہ سعادت ریحان میاں کو دی تھی کہ ان کے نوحے بہت مشہور. اچھا، نوحے پڑھنے والوں میں جیسے سچے بھائی تھے، جیسے اب سچے ہیں، یا یہ جو ضیاء بھائی تھے، سچے بھائی تھے، بشیر ندیم سرور، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گویا جیسے خطیبوں نے، بعض خطیب ہیں یعنی ہمارے بزرگوں میں، ہم یعنی اس سے بھی پہلی والی جنریشن میں سید سبط حسن صاحب قبلہ، سید دہلوی، نقل صاحب قبلہ، سید محمد دہلوی صاحب قبلہ، اور ہمارے ابن حسن جاچوی بھی، اور ابن حسن نونہروی. ہمارے بزرگوں میں محسن نواب صاحب قبلہ، قائم مہدی صاحب قبلہ، سید محمد رضی صاحب قبلہ. اچھا، پھر مولانا مصطفیٰ جوہر، سید محمد صاحب قبلہ، نصیر الاجتہادی، علامہ طالب جوہری، منتظر عباس نقوی. ہمارے ہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا نجم الحسن نثار. وہ نصیر الاجتہادی، یعنی زبان و بیان کا لطف بھی ان میں بہت تھا. تو اب یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی مجلسوں نے ذکر حسین کو عام کرنے میں بہت کام، بہت خدمات انجام دی. اب یہ کیا ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو ذکر خیر میں شامل ہے. یعنی ذکر حسین ذکر خیر کی ایک شکل ہے،
اور اس کی تبلیغ میں اور اس کی ترویج میں ان کا کام ہے. تو یہ ہمارے محسن ہیں اور ان کو یاد رکھا جانا چاہیے. اور اب ایک نام جیسے میں آپ سے عرض کروں، کجن بیگم تھی یا مہناز تھی، انہوں نے جو سوزخانی میں معشوق علی خان، وہ تو میں نے پہلے بھی نام لیا. 2-3 نام ہم اور بھول رہے ہیں شاعروں میں، نجم آفندی، نجم آفندی نام پہلے لیا تھا، نجم آفندی. اچھا اگر ہم اس کو یوں مختصر کر دیں کہ اگر ہم نام لیں گے تو اتنا وقت نہیں ہے. جو نام آپ نے لے دیے وہ تو سامنے آ گئی. ایک طویل فہرست، اس پہ 10 پروگرام کیے جا سکتے ہیں صرف ان چیزوں پہ. میں مجھ سب کو سمیٹ کر اپنے وقت کو بچانے کے لیے، ایک مجلس اعزا آپ نے بنیاد ڈال لی، چاندنی بچھائی، ایک ممبر رکھا اور مجلس اعزا کا آغاز ہوا. سب سے پہلے ہوگی سوزخانی، اس کے بعد مرثیہ پڑھا جائے گا، مرثیے کے بعد خطیب پڑھے گا، اس کے بعد نوحہ ہوگا. یہ ترتیب بنائی گئی ہے کہ یہ مستقل ترتیب ہے یا میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے روایت پڑھی، یہ مانا گیا اور یہ طے ہوا کہ جو ممبر پہ تشریف فرما ہیں یہ بزرگ ہیں، یہ سب سے آخر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ترتیب ہو گئی کہ اب آخر میں تو سوز، پڑھیں گے. مرثیہ، سلام کے اچھا بعد شروع میں کیا ہوگا کہ اب جیسے خواتین میں ہے کہ بھائی حدیث قصہ پہلے پڑھی جائے گی، آغاز مجلس میں حدیث قصہ ہوگا. ایسے ہی بڑی مجلسوں میں ہمارے ہاں جو ہے کہ بھئی قرآن حکیم کی تلاوت پہلے ہوگی، پھر مجلسیں شروع ہوں گی. لیکن جو یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ نہیں، سوزخانی ہوگی، سلام پڑھے جائے گی. چلتے بتا دیجیے گا سوزخانی اور مرثیہ خانی میں کیسے فرق ہوا؟ دیکھیے سوزخانی جو ہے، سوز مرثیے ہی کے کچھ بند لے کر پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس کے طرز مختلف ہوگا، ہے نا، طرز مختلف ہوتی ہے. اس کو سوز ہو اس میں. جی ہاں، اور نوحہ خانی کی طرز مختلف ہوتی ہے. سوزخانی اور شاید، یعنی میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ سوزخانی بیٹھ کر کی جاتی ہے، سوزخانی چوکی پر بیٹھ کر کی جاتی ہے یا فرش پر بیٹھ کر کی جاتی ہے، اور نوحہ خانی کھڑے ہو کر ماتم کے ساتھ. اگر اس کو میں تھوڑی سی آپ کی اجازت سے، کہ غم کی کیفیت میں درجہ اضافہ مقصود ہے جی، جو سوزخانی سے شروع ہوتی ہے نمناک آنکھوں سے، اور پھر مصائب کی انتہا، اور جو مصائب کے انتہا کا نام ہے نوحہ. حضرت نوح علیہ السلام نوحہ کرتے تھے، ان سے نوحہ بنا، اور امام زمانہ کی ذات ناہیہ. تو یہ ترتیب بر صغیر کی اسی مزاج کو مال مجلس حاصل کرنے کے لیے. اب ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس میں بھی جو مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو اس میں چہرہ ہے، جی، چہرہ ہے، پھر سراپا ہے، پھر رخصت ہے، رزم ہے، تلوار کی بڑھتا 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 گریز، شہادت ہے اور دعا ہے. اچھا، لیکن باقاعدہ ایک لفظ، ایک اصطلاح استعمال ہوتی تھی، معال مجلس بکا ہے. بس ختم، اس کی ساری معال مجلس وہ گریہ ہے، وہ بکا ہے. جو بھی آپ کر رہے ہیں، آپ نوحہ خانی کر رہے ہیں، آپ سینہ زنی کر رہے ہیں، آپ ماتم خانی کر رہے ہیں، آپ ذکر حسین ممبر سے کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، مگر معال مجلس گریہ ہے. واہ واہ، بہت بہت شکریہ جناب افتخار عارف صاحب. ناظرین محترم، یہ 5 محفلیں ہیں، 5 نشستیں ہیں جو ہم نے افتخار عارف صاحب کے ساتھ گزاری. لیکن میں جانتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ سالوں کے کتب خانوں کے مطالعے سے وہ چیزیں نہیں مل سکیں گی جو ان سے اس 25 منٹ کی گفتگو میں، 5 نشستوں میں آپ کو حاصل ہوگی. اردو مرثیے پہ جو تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی، میں ایک جملہ کہہ کے آپ سے یاد چاہوں گا کہ اردو مرثیے نے وہ ادب اور آداب، تہذیب سکھائی ہے کہ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام کو اپنا تعارف کروانا پڑا فوج اشقیہ کے سامنے. ذرا تہذیب اور لہجہ دیکھیے گا میر انیس، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. شکیل اختر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان. یہ کون بے وطن ہے
لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، گردن کٹا کے اپنی دی کو بچا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، کر کے نثار بیٹے بہنوں کی چادریں بھی، کر کے نثار بیٹے بہنوں کی چادریں بھی، دین خدا کی خاطر سب کچھ لٹا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، معصوم بے وطن کو ہے مار کر تماچے، معصوم بے وطن کو ہے مار کر تماچے، نیزہ سوار سر کو ظالم رلا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، پانی جو مانگا اصغر نے فوج اشقیاء سے، پانی جو مانگا اصغر نے فوج اشقیاء سے، پیکاں سے پیاس اس کی ظالم بجھا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا ہے، معجز نما پکارے حد معجزوں کی دیکھو، معجز نما پکارے حد معجزوں کی دیکھو، جنگل معلقوں سے سید بنا رہا ہے، یہ کون بے وطن ہے، لاشیں اٹھا رہا